بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلعے کو تمام فوج کی ضرورت کے لیے تنگ دیکھ کر محمد بن قاسم نے قلعے سے باہر خیمے نصب کروا دیے۔ اپنی فوج کے زخمیوں کی طرح اس نے بھیم سنگھ کے فوج کے زخمی سپاہیوں کو بھی خیموں میں جگہ دی اور اپنی فوج کے طبیبوں اور جراحوں کو حکم دیا کہ دشمن کی فوج کے زخمیوں کے علاج میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ محمد بن قاسم خود بھی علم جراحی اور طبابت میں خاصی دسترس رکھتا تھا۔ وہ صبح شام زخمیوں کے خیموں میں چکر لگاتا اور فردن فردن سب کا حال پوچھتا اور انہیں تسلی دیتا۔ دشمن کے زخمیوں سے تبادلہ خیالات کے لیے وہ سعد کو اپنا ترجمان بنا کر لیے پھرتا۔ انہیں ملول و مغموم دیکھ کر وہ کہتا، تم سب بہت جلد بہت اچھے ہو جاؤ گے، یہ مت سمجھو کہ تم ہماری قید میں ہو، تندرست ہونے کے بعد تم جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ وہ اس کی طرف احسان مندانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہتے، بھگوان کے لیے آپ ہمیں شرمسار نہ کریں، ہمیں آپ کو اس قدر تکلیف دینے کا حق نہیں، آپ آرام کریں۔ وہ جواب دیتا، نہیں، یہ میرا فرض ہے۔ بھیم سنگھ کے ساتھ محمد بن قاسم کو گہری دلچسپی تھی۔ وہ دونوں وقت خود اس کے زخم دیکھتا اور اس کے ہاتھوں سے مرہم پٹی کرتا۔ ناصر الدین زبیر ہر طریقے سے اس کی دلجوئی کرتے۔ بھیم سنگھ نے ابتدا میں یہ سمجھا کہ یہ سلوک اس کے ساتھیوں کو ورغلانے کے لیے مسلمانوں کی ایک چال ہے، لیکن 3-4 دن کے بعد وہ محسوس کرنے لگا کہ یہ تصنع اور بناوٹ نہیں، بلکہ محمد بن قاسم اور اس کے ساتھی فطرتاً عام انسانوں سے مختلف ہیں۔ اس کے زخم زیادہ خطرناک نہ تھے، لیکن بہت سا خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کے جسم میں نقاہت آ چکی تھی۔ محمد بن قاسم کے علاج اور زبیر اور ناصر الدین کی تیمارداری کی بدولت وہ چوتھے دن چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ 5ویں دن حسب معمول نماز عشاء کے بعد محمد بن قاسم سعد کے ساتھ زخمیوں کے خیموں کا چکر لگاتے ہوئے بھیم سنگھ کے خیمے میں داخل ہوا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹا خواب کی حالت میں بڑبڑا رہا تھا، نہیں نہیں، مجھے دوبارہ اس کے مقابلے میں نہ بھیجیے، وہ انسان نہیں دیوتا ہے، آپ قیدیوں کو چھوڑ دیجیے، وہ آپ کی خطا معاف کر دے گا۔ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گا، راجہ کے باپ کی سزا پر جا کر کیوں ملے، راجہ کے باپ کی سزا پر جا کو کیوں ملے، مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن میری جان لے کر تم آنے والی مصیبت کو نہیں ٹال سکتے، ظالم بزدل ہو بھگوان۔ بھیم سنگھ نے کب کر آنکھیں کھول دی، حیرت زدہ ہو کر سعد اور محمد بن قاسم کی طرف دیکھنے لگا۔ محمد بن قاسم نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم کوئی بھیانک خواب دیکھ رہے تھے۔ بھیم سنگھ سوچ میں پڑ گیا، اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے یہ ظاہر کرتے تھے کہ خواب کی حالت میں وہ سخت ذہنی کشمکش میں مبتلا ہے۔ محمد بن قاسم نے آگے بڑھ کر اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، زخم میں تکلیف تو نہیں؟ اس نے اپنے ہونٹ پر مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے جواب دیا، نہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، میری فوج کل صبح یہاں سے کوچ کرنے والی ہے، مجھے افسوس ہے بعض مصلحتیں مجھے یہاں زیادہ دیر قیام کرنے کی اجازت نہیں دیتی، ورنہ میں چند دن اور تمہاری تیمارداری کرتا۔ بہر صورت میں 500 سپاہی اس قلعے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ تم لوگوں کا خیال رکھیں گے۔ تمہاری فوج کے جو زخمی تندرست ہو چکے ہیں انہیں کل اپنے گھروں کو جانے کی اجازت ہوگی، تم جب تک گھوڑے کی سواری کے قابل نہیں ہوتے یہیں ٹھہرو۔ بھیم سنگھ نے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ آپ تمام قیدیوں کو رہا کر دیں گے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، ہمارا مقصد لوگوں کو قیدی بنانا نہیں، بلکہ ہم انہیں ایک ظالم حکومت سے نجات دلا کر ایک ایسے نظام سے آشنا کرنا چاہتے ہیں جن کا بنیادی اصول مساوات ہے۔ آپ کے سپاہی ہمیں غیر ملکی حملہ آور سمجھ کر ہمارے مقابلے میں آئے تھے، لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ ہماری جنگ وطن کے نام پر نہیں، قوم کے نام پر بھی نہیں، ہم سندھ پر عرب کی برتری بھی نہیں چاہتے، ہم روئے زمین کے تمام انسانوں کو بہتری کے لیے ایک عالمگیر انقلاب چاہتے ہیں، ایک انقلاب جو مظلوم کا سر اونچا رکھنے کے لیے ظالم کی لاٹھی چھین لیتا ہے۔ ہماری جنگ راجوں مہاراجوں کی جنگ نہیں، انسانوں اور بادشاہوں کی جنگ بھی نہیں۔ ہمارا یہ مقصد نہیں کہ ہم سندھ کے راجہ کا تاج اتار کر اپنے سر پر رکھ لیں، ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص تاج و تخت کا مالک ہو کر دنیا پر اپنا قانون نافذ کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ تاج و تخت خود غار انسانوں کے تراشے ہوئے بت ہیں، اور وہ قانون جو صرف ان بتوں
عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے بنایا گیا ہو، انسانوں کو ہمیشہ دو جماعتوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک ظالم دوسری مظلوم۔ تم ان جماعتوں کے لیے راجا اور پرجا کے الفاظ استعمال کرتے ہو۔ سندھ کے راجا نے ہمارے جہاز لوٹ کر عورتوں اور بچوں کو اس لیے قیدی بنایا کہ وہ تاج و تخت کا مالک ہوتی ہوئی ہر انسان پر ظلم کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ اب وہ ہمارا مقابلہ اس لیے کرے گا کہ اسے ظلم کی تلوار چھین جانے کا خطرہ ہے، اور یہ سپاہی ہمارے مقابلے میں اس لیے آئے ہیں کہ انہیں ظلم کی اعانت کا معاوضہ ملتا ہے۔ ان بیچاروں سے وہی کام لیا گیا ہے جو انسان سواری کے جانوروں سے لیتے ہیں۔ یہ مجبور تھے، ایک استبدادی نظام کی وجہ سے ان کے لیے اپنی زندگی کی راہیں تنگ تھی، وہ معمولی معاوضہ لے کر ظلم کی اعانت کے لیے اپنی جانیں تک بیچ دیتے تھے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ جس انقلاب کی راہ میں یہ رکاوٹ بننا چاہتے ہیں وہ ان کی بہتری کے لیے ہے۔ انہیں ہماری طرف سے خوف زدہ کیا گیا۔ اب فتح کے بعد یہ خود ظالم بننا چاہتا ہوں، نہ انہیں مظلوم بنانا چاہتا ہوں۔ بھیم سنگھ نے کہا، تو آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ لوگ واپس جا کر راجا کی فوجوں میں دوبارہ شامل نہیں ہو جائیں گے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا کہ واپس جا کر ان کا طرز عمل کیا ہوگا، لیکن مجھے ان لوگوں سے کوئی خدشہ نہیں۔ مجھے خدا کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ کسی بلند مقصد کے لیے لڑنے والوں کی قوت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کئی اقوام اپنے بادشاہوں کی حمایت میں ہمارے ساتھ لڑ چکی ہے، لیکن جب انہیں یہ احساس ہوا کہ ہمارے پاس ایک بہتر نظام ہے تو وہ ہمارے ساتھ مل گئی۔ آپ کے سپاہیوں میں سے وہ لوگ جنہیں خدائے حق کو باطل میں تمیز کی توفیق دی ہے، وہ یقیناً واپس جا کر ظلم کی ناؤ کو ڈوبنے سے بچانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ جو دوبارہ ہمارے مقابلے پر آنے کی جرات کریں گے، انہیں ایک دو مارکوں کے بعد اطمینان ہو جائے گا کہ ہماری تلواریں کند ہونے والی نہیں۔ بھیم سنگھ نے جواب دیا، آپ تاج و تخت کے دشمن اور آپ انسانوں پر انسان کی حکومت کی قائل نہیں، لیکن جب تک کوئی حکومت نہ ہو ملک میں امن کیسے رہ سکتا ہے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، اگر استبداد کا ڈنڈا مظلوم کی آواز اس کے گلے سے نہ نکلے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملک میں امن قائم ہو گیا۔ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم دنیا میں انسانوں کا قانون نہیں بلکہ خدا کا قانون چاہتے ہیں۔ بھیم سنگھ نے جواب دیا، قانون خواہ کوئی بھی ہو، اسے نافذ کرنے والا بہرحال کوئی انسان ہوگا۔ وہ راجا بادشاہ نہ بھی کہلائے تو بھی وہ حکمران ضرور ہوگا۔ جب تک دنیا میں سرکش لوگ موجود ہیں ایسے قانون کی حفاظت طاقت کے ڈنڈے کے بغیر ممکن نہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، یہ درست ہے، لیکن اس قانون کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اسے نافذ کرنے والی جماعت صالحین کی جماعت ہو۔ جب تک ہم صالحین کی جماعت سے تعلق رکھیں گے، خدا اپنے قانون کی حفاظت کا کام ہم سے لے کر رہے گا۔ کل اگر تمہارے ملک سے کوئی قوم صالحین کی جماعت بن جائے تو اس قانون کے نفاذ کی ذمہ داری سنبھالے گی، لیکن طاقت کا ڈنڈا اسے اپنے اقتدار کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اس قانون کی حفاظت کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ مسلمانوں کے امیر اور دوسری اقوام کے بادشاہوں میں یہ فرق ہے کہ وہ طاقت کا ڈنڈا ظالم کے خلاف مظلوم کی اعانت کے لیے کام میں لاتے ہیں، اور بادشاہ اسے فقط اپنی دائمی تسلط کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بھیم سنگھ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سوال کیا، تو کیا مجھے ان لوگوں کے ساتھ واپس جانے کی اجازت ہوگی؟ میں شاید پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تم تندرست ہونے کے بعد جب چاہو جا سکتے ہو۔ بھیم سنگھ نے کہا، میں سفر کے قابل ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں کل ہی روانہ ہو جاؤں گا۔ ابھی تمہارے زخم ٹھیک نہیں ہوئے ہیں، لیکن اگر تم کل ہی جانا چاہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ بھیم سنگھ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، لیکن شاید آپ کو معلوم نہیں، میں سندھ کا سیناپتی ہوں، اور میرا واپس جا کر فوج کے ساتھ شامل ہو جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ مجھے چھوڑنے سے پہلے مجھ سے یہ وعدہ لینا چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ آپ کے مقابلے پر نہ ہوں تو میں شرط پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نے تم کو ایسا وعدہ کرنے کے لیے نہیں کہا، ہاں میں تم سے فقط ایک بات کہوں گا، تم راجہ داہر کو میرا پیغام پہنچا دو کہ اب ارور ہم سے دور نہیں، اگر اس نے عرب قیدیوں کے ساتھ برا سلوک کیا تو اس کے لیے اچھا نہ ہوگا۔ بھیم سنگھ نے کہا، میں یہ وعدہ کرتا ہوں، مجھے امید ہے جب اسے میرے زخمی سپاہیوں کے ساتھ آپ کے سلوک کا پتہ چلے گا تو وہ یقیناً متاثر ہوگا۔ میں نیکی کا بدلہ نہیں چاہتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کی آنکھوں سے غرور کی پٹی اتار دو اور اسے یہ بھی بتا دو کہ وہ آتش فشاں پہاڑ کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اس کی گفتگو کے دوران میں نے شاید کوئی تلخ بات کہہ دی ہو، اگر تمہیں کسی بات کا رنج پہنچا ہو تو مجھے ایک انسان سمجھ کر درگزر کرنا۔ محمد بن قاسم یہ کہہ کر خیمے سے باہر نکل گیا۔ بھیم سنگھ بار بار اپنے دل میں کہہ رہا تھا، تم انسان نہیں دیوتا ہو۔
چند دن کے بعد محمد بن قاسم کی فوج دیبل سے چند میل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈال چکی تھی۔ رات کے تیسرے پہر اس نے اٹھ کر نماز تہجد ادا کی، زبیر کو ساتھ لے کر پڑاؤ کا ایک چکر لگایا۔ دن بھر کے تھکے ماندہ سپاہی گہری نیند سو رہے تھے، پہرے دار نے اپنی جگہ پر چوکس کھڑے تھے۔ سمندر کی نمی سے خنک ہوا میں چند ساتیں سونے کی وجہ سے محمد بن قاسم اپنے اعضاء میں کسل محسوس کر رہا تھا۔ اس نے زبیر سے کہا، آؤ زبیر، اس ٹیلے پر چڑھیں، دیکھیں اس چوٹی پر پہلے کون پہنچتا ہے۔ ہوشیار 1 2 3 دونوں بھاگتے ہوئے ٹیلے کی چوٹی کے قریب پہنچے۔ محمد بن قاسم زبیر سے چند قدم آگے جا چکا تھا، لیکن اوپر سے پھر پہرے دار نے آواز دی، ٹھہرو، کون ہے؟ محمد بن قاسم نے رک کر جواب دیا، محمد بن قاسم۔ پہرے دار نے آواز پہچان کر کہا، یہ سالار اعظم، آپ مطمئن رہیں، ہم اپنے فرائض سے غافل نہیں۔ اتنی دیر میں زبیر محمد بن قاسم سے آ ملا۔ محمد بن قاسم نے سمندر کی تر و تازہ ہوا میں چند سانس لینے کے لیے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ 16ویں رات کی چاندنی میں ستاروں کی چمک ماند پڑ چکی تھی۔ فضا میں ادھر ادھر اڑنے والے جگنو صبح کے چراغ نظر آتے تھے۔ چاند کی روشنی نے نیل سمندر کو ایک چمکتا ہوا آئینہ بنا دیا تھا۔ مشرق سے صبح کا ستارہ نمودار ہوا۔ محمد بن قاسم نے زبیر کی طرف دیکھا اور کہا، زبیر، یہ دیکھو، یہ ستارہ کس قدر اہم ہے، لیکن اس کی زندگی کتنی مختصر ہے۔ یہ دنیا کو ہر صبح کی آفتاب قیامت کا پیغام دینے کے بعد روپوش ہو جاتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سورج کے چہرے سے تاریکی کا نقاب الٹ کر اپنے چہرے پر ڈال لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو اہمیت اسے حاصل ہے وہ دوسرے ستاروں کو حاصل نہیں۔ اگر یہ بھی دوسرے ستاروں کی طرح تمام رات چمکتا تو ہماری نگاہوں میں اس کا رتبہ اس قدر بلند نہ ہوتا۔ تمام رات آسمان پر کروڑوں ستارے دیکھتے ہیں، لیکن یہ ستارہ ہمارے لیے ان سب سے زیادہ جاذب توجہ ہے۔ عام ستاروں کی موت و حیات ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ ان انسانوں کی طرح جو دنیا کی چند سال ایک بے مقصد زندگی بسر کرنے کے بعد مر جاتے ہیں، وہ دنیا کو اپنی موت و حیات کا مفہوم بتانے سے قاصر رہتے ہیں۔ زبیر، مجھے اس ستارے کی زندگی پر رشک آتا ہے۔ اس کی زندگی جس قدر مختصر ہے، اس قدر اس کا مقصد بلند ہے۔ دیکھو، یہ دنیا کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میری عارضی زندگی پر اظہار تعصف نہ کرو۔ قدرت نے مجھے سورج کا ایلچی بنا کر بھیجا تھا اور میں اپنا فرض پورا کر کے جا رہا ہوں۔ کاش میں بھی اس ملک میں آفتاب اسلام کے طلوع ہونے سے پہلے صبح کے ستارے کا فرض ادا کر سکوں۔ زبیر محمد بن قاسم کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ اس نے چہرے پر ایک بچے کی سی معصومیت، چاند کی سی دل فریبی، سورج سا جاہ و جلال اور صبح کے ستارے کی سی رہنائی اور پاکیزگی تھی۔ چند قدم کے فاصلے پر ایک پہرے دار نے آواز دی، ٹھہرو، کون ہے؟ نیچے سے جواب آیا، میں سعد ہوں۔ محمد بن قاسم نے چند قدم آگے بڑھ کر اسے سندھی لباس میں ٹیلے پر چڑھتے ہوئے دیکھ کر پہرے دار سے کہا، اسے میری طرف سے آنے دو۔ سعد نے ٹیلے پر چڑھ کر پڑاؤ کی طرف جانا چاہا، لیکن پہرے دار نے اس کا راستہ روکتے ہوئے محمد بن قاسم کی طرف اشارہ کیا، پہلے آپ اس طرف جاؤ۔ سعد نے بے پرواہی سے جواب دیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں سپہ سالار کو دیکھے بغیر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ محمد بن قاسم نے آواز دی، سعد، میں ادھر ہوں۔ سعد نے چونک کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور آگے بڑھا۔ محمد بن قاسم نے سوال کیا، کہو، کیا خبر لائے ہو؟ سعد نے جواب دیا، دیبل کی حفاظت کرنے والی فوج کی تعداد 50,000 کے قریب ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ سندھ کے باقی شہروں سے مزید کمک کے انتظار میں قلعہ بند ہو کر لڑنے کی کوشش کریں گے۔ محمد بن قاسم نے کہا، کیا یہ ممکن ہے؟ اگر ہم اس جگہ 2-3 دن قیام کریں تو وہ شہر سے پیش قدمی کر کے ہم پر حملہ کر دے۔ سعد نے جواب دیا، اس بات کی کوئی آثار نہیں۔ ولس بیلا کا پہاڑی قلعہ فتح ہو جانے کے بعد نہ ہموار زمین پر لڑنا اپنے لیے مفید خیال نہیں کرتے۔ محمد بن قاسم نے کہا، تو ہمیں کسی تاخیر کے بغیر پیش قدمی کر دینی چاہیے۔ دیبل کے محاصرے کو 5 دن گزر چکے تھے۔ اس دوران میں محمد بن قاسم نے فوج کے دبابوں کی مدد سے متعدد بار شہر کی فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی۔ لکڑی کے دبابے جب شہر پناہ کے قریب پہنچتے، راجہ کے سپاہی ان پر جلتا ہوا تیل انڈیلتے اور مسلمانوں کے آگ کے شعلوں میں پیچھے ہٹنا پڑتا۔ محمد بن قاسم اپنے ساتھ ایک بہت بڑی منجنیق لایا تھا جسے 500 آدمی کھینچتے تھے۔ اس منجنیق کا نام عروس مشہور ہو چکا تھا۔
پہاڑی راستے کے نشیب و فراز کا خیال کرتے ہوئے عروس کو سمندر کے راستے دیبل کے قریب لا کر خشکی پر اتارا گیا اور محاصرے کے 5ویں دن محمد بن قاسم کے سپاہی سے دھکیل کر شہر پناہ کے سامنے لے آئے۔ اس سے قبل چھوٹی چھوٹی منجنیق شہر کی فصیلوں کو چند مقامات سے کمزور کر چکی تھی۔ شہر کے سپاہی عروس کی غیر معمولی جسامت سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا چکے تھے۔ شام سے پہلے عروس سے چند وزنی پتھر شہر میں پھینکے گئے اور راجہ نے یہ محسوس کیا کہ دیبل کی مضبوط فصیل زیادہ عرصہ اس مہیب ہتھیار کے سامنے نہ ٹھہر سکے گی۔ پہلے روز الصبح محمد بن قاسم نے عروس کی مدد سے شہر پر سنگ باری شروع کر دی۔ شہر کے درمیان ایک مندر کی بلند کلس پر ایک سرخ رنگ کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ مندر کے کلس کی طرح یہ جھنڈا بھی تمام جھنڈوں سے اونچا تھا۔ محمد بن قاسم کو اس جھنڈے کی اہمیت کا احساس ہوا۔ ایک روایت کے مطابق دیبل کے گورنر کے ہاتھوں ستائے ہوئے ایک برہمن نے شہر سے فرار ہو کر محمد بن قاسم کو اطلاع دی کہ جب تک یہ جھنڈا نہیں گرتا شہر کے لوگ ہمت نہیں ہاریں گے۔ محمد بن قاسم کو منجنیق کے استعمال میں غیر معمولی مہارت حاصل تھی، چنانچہ اس نے عروس کا رخ درست کر کے سپاہیوں کو پتھر پھینکنے کا حکم دیا۔ بھاری پتھر کے ضرب نے کلس کے ٹکڑے اڑا دیے اور اس کے ساتھ سرخ رنگ کا جھنڈا بھی نیچے آ رہا ہے۔ اس کلس کے مسمار ہونے اور جھنڈے کے گرنے سے راجہ کے توہم پرست سپاہیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے، تاہم انہوں نے شام تک مسلمانوں کی فوج کو قلعے کے قریب نہ پھٹکنے دیا۔ شام کے دھندلکے میں فصیل کے تیر اندازوں کی مدافعت کمزور ہونے لگی۔ محمد بن قاسم نے ایک فیصلہ کن حملے کا حکم دیا اور اس کے سپاہی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے دبابوں، سیڑھیوں اور کمندوں کی مدد سے قلعے کی دیواروں پر چڑھنے لگے۔ راجہ کی فوج نے رات کے تیسرے پہر تک مقابلہ کیا، لیکن اتنی دیر میں مسلمانوں کی فوج کے سینکڑوں سپاہی فصیل پر چڑھ چکے تھے اور منجنیق کے سنگ باری کی بدولت قلعے کی دیوار بھی ایک مقام سے ٹوٹ چکی تھی۔ راجہ داہر نے حالات کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے شہر کا مشرقی دروازہ کھلوا دیا اور ہاتھیوں کی مدد سے فوج کے لیے راستہ صاف کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ مسلمان شہر پناہ کے چاروں طرف تقسیم ہونے کی وجہ سے دروازے پر مؤثر مزاحمت نہ کر سکے۔ ہاتھی مشرقی دروازے کے سامنے سے ان کے مورچے توڑتے ہوئے آگے نکل گئے اور ان کے پیچھے راجہ کے 20,000 فوج لڑتی بھیڑتی محمد بن قاسم کی فوج نے چاروں طرف سے سمٹ کر دروازے پر حملہ کر دیا۔ باقی سپاہیوں کے راستے میں مضبوط صفیں کھڑی کر دی۔ انہوں نے راجہ کی محبت سے زیادہ اپنے انجام سے خوف زدہ ہو کر باہر نکلنے کا راستہ صاف کرنے کے لیے چند زوردار حملے کیے، لیکن مسلمانوں نے آن کی آن میں دروازے کے سامنے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ وہ بددل ہو کر پیچھے ہٹے اور مسلمانوں کی فوج پانی کی ایک زبردست ریلے کی طرح شہر کے اندر داخل ہوئی۔ اتنی دیر میں کئی دستے مختلف راستوں سے شہر پناہ کے اندر داخل ہو چکے۔ راجہ کی بچی کچی فوج نے چاروں طرف سے اللہ اکبر کے نعرے سن کر ہتھیار ڈال دیے۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کے ساتھ دیبل کے گورنر کے محل میں صبح کی نماز ادا کی اور طلوع آفتاب کے وقت دیبل کے دہشت زدہ باشندے اپنے مکانوں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر فاتح افواج کے 17 سالہ سپہ سالار کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ قلعہ کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے جن اسیران جنگ کو آزاد کیا تھا اور جن زخمیوں کی مرہم پٹی کی تھی، وہ عوام کو ہندوستان میں ایک نئے دیوتا کی آمد کا پیغام دے چکے تھے۔ اس کی نوجوانی، شجاعت، عفو اور رحم کے متعلق ایسی داستانیں مشہور ہو چکی تھیں جن کی صداقت، راست بازی حکومت کے ستائے ہوئے عوام اعتبار کرنے کو تیار نہ تھے۔ گزشتہ چند دنوں میں دیبل کے شہریوں کو راجہ کی فوج کے سپاہی سخت اذیتیں دے چکے تھے۔ دیبل میں راجہ کی فوجوں کی آمد کے بعد ان کے اپنے گھر نہ تھے۔ سپاہی رات کے وقت شراب کے نشے میں بدمست ہو کر لوگوں کے گھروں میں آگ بجھتے اور لوٹ مار کر کے نکل جاتے۔ صبح کے وقت شرم و حیا کی دیویاں پھٹے ہوئے پیرہن، بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ بازاروں میں گشت لگانے والے افسروں کو اپنی مظلومیت کے قصے سناتی، لیکن ان شرمناک کہکوں کے سوا کوئی جواب نہ ملا۔ اپنے راجہ کی فوج کا یہ سلوک دیکھ کر دیبل کے باشندے محمد بن قاسم کے عفو اور رحم کا متعلق کئی داستانیں سننے کے باوجود فاتح لشکر سے نیک سلوک کی توقع رکھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ لیکن محمد بن قاسم نے فوج کی طرح نگاہیں نیچے کیے۔ دیبل کے ایک بازار سے گزر رہے تھے، ان کی شبہات آہستہ آہستہ دور ہونے لگے۔ مردوں کے علاوہ عورتیں بھی مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر کھڑی ہو گئی۔
جب محمد بن قاسم شہر کا چکر لگانے کے بعد دوبارہ محل کے قریب پہنچا تو ایک نوجوان لڑکی نے بھاگ کر اس کی گھوڑی کی لگام پکڑ لی اور ہونٹ بھینچتے ہوئے محمد بن قاسم کی طرف ملتجی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، خوبصورت چہرے پر خراشوں کے نشان تھے، آنکھیں غم و غصے کے بعد سرخ تھیں۔ محمد بن قاسم وہ گلاب کے ایک ایسے پھول سے مشابہ نظر آئی جسے کسی بے رحم ہاتھوں نے مسل ڈالا ہو۔ اس نے ترجمانی کی وساطت سے کہا، یہ خاتون اگر یہ میرے کسی سپاہی کا فعل ہے تو میں اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کر دوں گا۔ لڑکی نے نفی میں سر ہلایا، اس کے ہونٹ کپکپائے اور آنکھوں سے آنسوؤں کے دھارے بہہ نکلے۔ ایک عمر رسیدہ و باوضع آدمی آگے بڑھا، اس نے ہاتھ باندھ کر کہا، یہ اندھا تھا، یہ ان کئی مظلوم لڑکیوں میں سے ایک ہے جو راجہ کے سپاہیوں کی بربریت کا شکار ہو چکی، اب سے انصاف مانگنے آئی ہے۔ ناصر الدین نے اس عمر رسیدہ شخص کی ترجمانی کرتے ہوئے محمد بن قاسم کو یہ بتایا کہ یہ دیبل کا پروت ہے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، یہ آپ میرے سامنے ہاتھ نہ باندھیں، میں اس لڑکی کی داد رسی میرا سب سے پہلا فرض ہے۔ راجہ کے 12,000 سپاہی ہماری قید میں ہیں، آپ اسے وہاں لے جائیں، اگر مجھے ان میں سے کوئی ہو تو میں اسے آپ کے حوالے کر دوں گا، ورنہ میں اس ملک کے آخری حدود تک اس کا تعاقب کروں گا۔ لڑکی نے کہا، میرا مجرم دیبل کا گورنر ہے، اس نے پرسوں میرے پتا کو قید کر لیا تھا اور مجھے یہاں تک کہہ کر اس کی آواز بھر گئی اور آنکھوں سے پھر ایک بار آنسو بہنے لگے۔ محمد بن قاسم نے اپنے ایک سالار کو بلا کر کہا، میں دیبل کے تمام قیدیوں کو آزاد کرنے کا حکم دیتا ہوں، تم قید خانے کا دروازہ کھلوا دو۔ اگلے دن دیبل کے سب سے بڑے مندر کا پروہت پجاریوں کے سامنے عرب کے ایک نوجوان کے روپ میں بھگوان کے ایک نئے اوتار کی آمد کا پرچار کر رہا تھا۔ دیبل کا سب سے بڑا سنگ تراش دیبل کے محسن کے لیے محبت اور عقیدت کے جذبات سے سرشار ہو کر شہر کے بڑے مندر کی زینت اضافہ کرنے کے لیے عرب کے کم سن اور نوجوان سالار کی مورتی تراش رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے جنگ میں مقتولین کے ورثاء کے لیے معقول وظائف مقرر کیے۔ ناصر الدین کو دیبل کا گورنر مقرر کیا، ایک گراں قدر رقم اس مندر کی مرمت کے لیے مخصوص کی جو منجنی کے پتھر کا نشانہ بن کر مسمار ہو چکا تھا۔ 10 دن بعد اس نے نیرون کا رخ کیا۔ اس عرصہ میں اس کے حسن سلوک سے دیبل کے باشندوں پر اس کی تلوار کے زخم مندمل ہو چکے تھے۔ رخصت کے وقت ہزاروں مردوں، عورتوں اور بوڑھوں نے احسان مندی کے آنسوؤں کے ساتھ اسے الوداع کہا۔ اس کی فوج میں دیبل کے 5,000 سپاہی شامل ہو چکے تھے۔ محمد بن قاسم نے رخصت ہونے سے پہلے زبیر، ناہید، خالد اور زہرہ کو ناصر الدین کے ساتھ ٹھہرنے کی اجازت دی، لیکن انہوں نے شہر کے محلات میں آرام کرنے کے بجائے جنگ کے میدانوں میں بے آرامی کے دن اور راتیں کاٹنے کو ترجیح۔ تاہم زبیر اور خالد نے محمد بن قاسم کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے ناہید اور زہرہ کو دیبل میں چھوڑ دیا۔ بے آرامی کے دن اور راتیں کاٹنے کو ترجیح۔ تاہم زبیر اور خالد نے محمد بن قاسم کی رائے سے اتفاق کرتی ناہید اور زہرہ کو دیبل میں